السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ چلیے آج کھل کر ہنستے ہیں، اور ہماری ناول کا نام ہے دھنک کے رنگ، اور اسے تحریر کیا ہے عفت سحر طاہر نے، اور یہ سیریز نمبر 10 ہے اور اس کا پارٹ 3 ہے۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اردو دانوں میں منگنی کیا ہوئی، فائقہ نے بلا جھجک اردو ادب کی بے ادبی کرنی شروع کر دی، بلکہ اردو کے ساتھ منہ ماری کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لو جی، اصفر علی طلاق دے چکے اور شائستہ واحدی طلاق لے چکی۔ زرمینہ نے میگزین کی تازہ ترین خبر ہم تک پہنچائی۔ مگر ان دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کی ہی کب تھی؟ میں نے تحیر سے پوچھا۔ بھلا ہر ماہ باقاعدگی سے خواتین اور شوہر ڈائجسٹ پڑھتے، کوئی نئی خبر ہم سے چک جائے یہ ناممکن تھا۔ اوے الو، مطلب یہ کہ اصفر نے سلمیٰ کو 9 سال بعد طلاق دے دی، 2 بچوں کے ہوتے دوسری شادی کر لی، اور ادھر بیچاری چائلڈ میرج کیس۔ شائستہ واحدی جو صبح صبح لوگوں کو بہترین زندگی گزارنے کے فری مشورے دیتی ہے، اپنے 3 بچوں کی پرواہ کیے بغیر محض شہرت کے نشے کو پورا کرنے کے لیے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ زرمینہ نے جوش میں آئی تو خالص بٹنی بن گئی۔ بٹ کی مونس، خیر دفع کرو، مٹی پاؤ۔ میں نے اس کا بی پی نارمل کرنا چاہا۔ یہ لو، سیف علی خان بھی پورا ہو جانے کو ہے۔ زرمینہ نے پھر سے آبری، ہائے کیا بیماری ہو گئی اسے، مجھے جھٹکا لگا۔ ابھی تو بیچاری کرینہ نے بمشکل شاپنگ شروع کی تھی، شادی کی۔ پورا ہو گیا کیا مطلب؟ فائقہ اب اردو کو ایسے ہی نہیں جانے دیتی تھی۔ نت نئے محاوروں کی ٹانگ توڑنا اس کا انتخابی نشان بنتا جا رہا تھا، یعنی کہ کرینہ اس کی نصف بہتر بننے والی ہے۔ آدھا اچھا وہ پہلے ہے، کرینہ کو پا کر پورا ہو جائے گا۔ زرمینہ کی اس کمال کی تشریح پر ماہین احتجاجاً زور سے اپنی کتاب بند کر کے اسے گھورنے لگی، مگر زرمینہ صاحبہ گڑاب سے دوبارہ میگزین میں غرق ہو چکی تھی۔ فائقہ نے ایک اور محاورہ ہاتھ آنے پر گہری سانس بھری۔ اچھا تو اسے کہتے ہیں پورا ہونا آدمی کا۔ میں نے بھی جان چھڑانے کے لیے اس بات میں سہ لایا تو مطمئن ہو گئی۔ ادھر بابی صاحب عین ہمارے قیلولہ فرمانے کے وقت ٹیوشن پڑھانے آنے لگے۔ فائقہ کو غصہ آیا۔ شام کو آیا کرو۔ شام کو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا جی۔ ادھر ادھر ہلتا سر اور گھومتی آنکھیں بے نیازی کی حد تھی۔ فائقہ نے دانت کچکچائے۔ اس وقت میں سو رہی ہوتی ہوں۔ اب تو جاگ گئی ہے نا، پڑھا دے۔ پھر بیزاری سے بولا، جلدی کرے جی، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ وہ ہمیں ازحد مکار لگا، اوباما کا مشیر خاص نہ ہو تو۔ فائقہ کا ارادہ اسے جھاڑنے کا تھا۔ فائقہ دادو نے اپنے تخت پر اونگتے ہوئے تنبیہ آواز لگائی تھی۔ وہ یقیناً یہ لایعنی بحث سن چکی تھی۔ دادو کی قابل رشک قوت سماعت بحال ہو چکی تھی۔ یہ تو خدا کی کرنی تھی کہ ٹیپ ریکارڈر کے ریکارڈنگ والے بٹن میں کوئی خرابی نکل آئی تھی، ورنہ دادو جان ہماری زبان کی فصاحت و بلاغت ملاحظہ فرما کر یقیناً ہماری شادی دہلی میں کروانا پسند فرماتی۔ بہرحال اللہ کا شکر ابھی ہم زندہ ہیں۔ چلے جناب، عزت مآب بابی صاحب۔ دانت کچکچا کر فائقہ نے اسے آگے لگایا۔ نکالو انگلش کی بک۔ انگلش کو چھوڑے جی، وہ مجھے تو فرفر آتی ہے۔ وہی بے نیازی، واقعی؟ میں نے اس کی انگلش کی کاپی چیک کرتے ہوئے داد دی۔ ہر ٹیسٹ میں اس کے 10 نمبر ہیں۔ واقعی؟ فائقہ بے یقین تھی۔ میں نے گہری سانس بھری۔ ہاں، مگر 0 کے نیچے۔ وہ جی کلاس میں ذرا خود ہی پیچھے رہتا ہوں، امی کہتی ہے نظر لگ جاتی ہے۔ اللہ رے، خود اعتمادی، ہم تو اپنی انگلیاں چبا ڈالنے کو تھے۔ مجھے اردو پڑھایا کرے جی، بے تکلفانہ فرمائش۔ وہ تو اسے خود سمجھ نہیں آتی۔ زرمینہ نے پول کھولی، تو انگلش میں پڑھایا دیا کرے۔ اس نے دانتوں کی نمائش کی تو جواباً فائقہ نے آنکھوں کی۔ بابی نے اپنی اردو کی کاپی نکالی۔ یہ جملے بنانے ہیں جی۔ یہ تو خود اردو فیل ہے بیٹا جی، یہ کیا جملے بنائے گی؟ میں ہنسی۔ بابی نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے فائقہ کو بے یقینی سے دیکھا۔ ہے جی؟ بھلا اس کی فرفر انگلش بولتی ٹیچر اتنی نالائق ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی، یہ تو فضول مذاق کرتی رہتی ہے۔ فائقہ نے اپنی بچی کچی عزت سمیٹنی چاہی۔ اور یہ جملے بنانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ لاؤ ادھر کاپی۔ فائقہ نے بآواز بلند جملے پڑھے۔ کیچڑ اچھالنا، پاؤں زمین پر نہ لگنا، دم دبا کر بھاگنا، منہ پہ کالک ملنا۔ الفاظ پڑھ کر فائقہ بڑے اعتماد سے مسکرائی۔ لو، یہ کیا مشکل ہے، میں بولتی ہوں تم لکھتے جاؤ۔ میں اور زرمینہ ہمتاً گوش ہو گئی، جبکہ ماہین اردو ادب کی متوقع بے عزتی کے تصور سے پہلے وہاں سے آؤٹ ہو گئی۔ اچھا جی، تو یہ پہلا محاورہ ہے کیچڑ اچھالنا، اور یہ تو بیوقوف شخص بھی جانتا ہے کہ کیچڑ اچھالنا اچھی بات نہیں ہے۔
اس سے آپ کے ہاتھ تو گندے ہوتے ہی ہیں، پاس سے گزرنے والوں کے کپڑے بھی گندے ہو سکتے ہیں۔ اس کا جملہ یہ بنے گا کہ اگر کوئی شخص کیچڑ اٹھانا شروع کرے تو برائے مہربانی اس کے پاس سے نہ گزرے، اگر گزرنا لازمی ہو تو احتیاط سے گزرے۔ فائقہ نے اردو ادب کی ایسی کی تیسی کرتے ہوئے فاتحانہ نگاہوں سے ہمیں دیکھا۔ ہم بیچاری انگشت بدندہ بیٹھی تھی۔ فائقہ نے خوش ہو کر غفران عرف بوبی کو دیکھا تمہاری عافیہ بھی پریشان ہے کہ مجھے اتنی اعلیٰ اردو کیسے آ گئی۔ بوبی بھی متاثر ہو رہا تھا۔ اگلا محاورہ ہے پاؤں زمین پر نہ لگنا۔ اب اس کی تو کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے تیز دھوپ سے زمین تپ رہی ہو، اس لیے پاؤں زمین پہ نہ لگ سکتا ہوں، لیکن دوسرا محاورہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ لوگ اتنی اونچی کرسی نہ بنوائیں کہ جس پر بیٹھ کر آپ کے پاؤں زمین سے نہ لگ سکے۔ منٹوں میں اس نے ایسا جملہ بنایا اور ایسی تشریح کی کہ میرا زرمینہ کے کندھے میں منہ دیکھ کے رونے کو جی چاہنے لگا۔ باجی جی تو بڑی لائق ہے اردو میں۔ ہاں خدا کا شکر ہے، اردو کے تمام بڑے شاعر مر چکے ہیں۔ زمینہ نے گہری سانس بھری، مگر فائقہ تو جوش میں آ چکی تھی۔ اور یہ دم دبا کے بھاگنا، یہ تو سب سے آسان جملہ بنے گا، یعنی کہ اگر راستے میں کوئی کتا بیٹھا ہو تو اس کی دم دبا کر مت بھاگے، وہ کاٹ بھی سکتا ہے۔ ہم دونوں تو مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ کتے کی دم نہ ہوئی، ہمسایوں کی ڈور بیل ہو گئی۔ میں نے ہنسی روک کر کہا، عمران عباس سے منگنی راس آ رہی ہے مجھے، کیسے فر اردو آ گئی ہے مجھے۔ وہ اترائی، منہ پہ کالک ملنا۔ خیر اس کی کئی وجوہات ہو سکتا ہے کہ لوگ غریب ہوں، ان کے پاس منہ پہ لگانے کے لیے کریم نہ ہو تو انہوں نے منہ پہ کالک ہی ملنا شروع کر دی ہو۔ اور اس آخری تشریح پر تو ہم دونوں سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ہماری کام والی باجی پیاری آج جو صبح سے آئی تو اپنی داستان غم سنا کے رو رہی تھی، اور رو کے سنا رہی تھی۔ اس کا نکھٹو شوہر بڑا ظالم تھا، نشے کی طلب پوری کرنے کے لیے اس سے پیسے بھی ہتھیا لیا اور دھنائی بھی خوب کرتا۔ لاؤنج میں موجود ہم سب لڑکیاں پہلے تو ٹی وی ڈرامے میں نقص نکالتی رہی، مگر جب باجی پیاری کا رونا ختم نہ ہوا تو ہمیں بھی انسانیت کے ناطے متوجہ ہونا پڑا۔ باجی پیاری، تمہیں ضرورت ہی کیا ہے اتنے ظالم شوہر کے پاس رہنے کی؟ میں نے عالمانہ سوال کیا۔ بے وقوف، اس کے پاس یہی ایک تو شوہر ہے۔ فائقہ نے مجھے گھورا۔ سبھی کے پاس ایک ہی تو ہوتا ہے، میں نے جواباً اس سے گھورا، مگر باجی پیاری روحاسی ہو کر دادوں کو پھر سے اپنی داستان غم سنانے لگی تو ہمیں اپنی گھورا گھوری ختم کر کے متوجہ ہونا پڑا۔ یہ دیکھیں جی، اس نے پچھلے سال میرا جو بازو توڑا تھا اس میں سے ابھی بھی ٹیسے اٹھتی ہے۔ اگر جواب میں تم نے بھی اس کی ٹانگ توڑی ہوتی تو وہ بھی اس وقت اپنی کسی دادی کے پاس بیٹھا اپنی دکھ بھری آپ بیتی سنا رہا ہوتا۔ فائقہ نے منتقمانہ انداز میں کہا۔ دادوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ تمہارے گھر میں بیلن نہیں ہے؟ مینا نے پوچھا تو باجی پیاری فخر سے بولی، ہے جی، بڑے گول گول روٹیاں بیلتی ہوں میں۔ باجی پیاری، وہ بیلن صرف روٹیاں گول کرنے کے نہیں بلکہ شوہر کے حواس گل کرنے کے بھی کام آتا ہے۔ مینا نے تخریب کارانہ مشورہ دیا۔ باجی پیاری تو ایک طرف رہی دادوں تک اچھل پڑی۔ ہائے ہائے، حواس میں تو ہو تم مینا کی بچی، اٹھاؤں چھڑی میں۔ مینا بدک کے دور ہٹی۔ لو، ابھی کچھ دنوں پہلے مشہور ٹی وی چینل پہ ایک خاتون وزیر نے بھی یہی مشورہ دیا تھا، اسے تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ منہ بنا کے بولی، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ اس شیطانی ڈبے ٹی وی سے دور رہا کرو۔ کبھی جو اچھی بات سیکھی ہو اس سے تل ملا کر بولی تو ماحول بگڑتا دیکھ کر باجی پیاری چپکے سے نکل لی، اور پھر ہم سب کو بھی لاؤنج بدر ہونا پڑا۔ فائقہ کی نیا ڈوبتے ڈوبتے بچی۔ جی ہاں، وہی محاوروں کی ٹانگ توڑنے کی پاداش میں اتنی بے خوفی سے اردو کے ساتھ منہ ماری کا کوئی تو نتیجہ نکلنا ہی تھا۔ عمران عباس کے آپا بھی کا فون آیا تو فائقہ بی بی کھل اٹھی۔ ادھر ادھر کی ساری باتیں کر لینے کے بعد جب سامنے رکھے پیپر پر ماہین سے لکھوائے عالمانہ جملے اور مشکل الفاظ ختم ہو گئے تو فائقہ نے عمران عباس کا حال پوچھ ہی لیا۔ وہ تو دادا جان کے ساتھ میرپور گیا ہوا ہے۔ خیریت؟ فائقہ چونکی۔ بس دادا جان کے ایک دوست پورے ہو گئے تھے، وہی گئے ہیں وہ اور عمران۔ ارے واہ، دادا جان کے دوست بھی پورے ہو گئے؟ فائقہ کی خوشی دیدنی تھی۔ اب اس بیچاری کی جانے بلا کہ یہاں پورے ہونے سے کیا مراد ہے۔ آپا بھی اس کے کھنکھناتے لہجے پر پہلو بدل کے رہ گئی۔ اب اتنی خوش اخلاق بہو بھی کیا کرنی جو کسی کی فوتگی پر بھی کھل اٹھے۔ ویسے کیا عمر ہے دادا جان کے دوست کی؟ فائقہ نے پوچھا۔ یہی کوئی 70 سال۔ آپا بھی نے سرسری کہا۔ ماشاءاللہ، صحت اچھی ہوگی ان کی، تب ہی تو اس عمر میں یہ قدم اٹھایا انہوں نے۔ فائقہ نے توصیفی انداز میں کہا۔ ہیں، کیا کہہ رہی ہو؟ کچھ تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عمران کہہ رہا تھا ازمیر کو بتا دینا، اس کی بھی کوئی جان پہچان تھی۔ زمان بیگ صاحب سے اس نے جانا ہو تو 2:30 بجے تک پہنچ جائے۔
آپا بھی کے تو سر پر سے فائقہ کی لن تنانی گزر رہی تھی۔ انہوں نے فوراً گفتگو سمیٹ دی۔ فائقہ فون بند کر کے سیدھی میرے پاس آئی۔ لو جی، میرے دادا سسر کے دوست زمان بیگ صاحب پورے ہو گئے۔ فائقہ نے سنسنی خیز خبر سنائی جو دادوں کے کان میں بھی پڑ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دادو نے بآواز بلند کہا تو ہم سب نے ہی ان کی تقلید کی۔ فائقہ نے بھی ایک جھاپڑ مجھے اور ایک ماہین کو رسید کیا اور مینا کو گھورتے بولی، بے وقوفو، میں نے ان کے مرنے کی خبر نہیں سنائی، پورے ہونے سے مراد وہ بھی کسی کے نصف بہتر ہو گئے ہیں، 70 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں وہ۔ اے لو، حد ہو گئی رنگین طبیعت کی، نہ یہ کون سی عمر ہے شادی کی کہ جب ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہو۔ دادو جو لاؤنج میں آ چکی تھی ناگواری سے بولی، تو کیا ہوا، وہ تو باہر ہے نا۔ مینا میرے کان میں گھسی تو مجھے زوروں کی ہنسی آئی۔ آپا بھی کہہ رہی تھی کہ میرو کو بتا دوں زمان بیگ صاحب کی شادی میں شرکت کے لیے 2:30 بجے تک پہنچ جائے۔ فائقہ نے کہا، میں بتا دوں گی، میں جلدی سے بولی۔ دادو وہیں بیٹھ کر بزرگوں کی رنگین طبیعت پر نقطہ اعتراض اٹھانے لگی۔ میں آنکھ بچا کے وہاں سے کھسک لی اور اسمیر بٹ اپنے کمرے میں ہی تھا۔ میں نے میرو کے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر پہلے اپنی سانس معمول پر لانے کی مشق کی، دل پہ ہاتھ رکھا تو بے تحاشا تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پہلے تو میں گھبرائی، پھر فوراً ہی خیال آیا کہ دل کے دھڑکنے پر پریشان ہونے کا کیا مطلب، پریشانی تو تب ہے جب دھڑکن رک جائے۔ بہرحال میں نے دروازہ نوک کیا۔ اندر سے اجازت ملنے پر میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ خوشبوؤں میں بسا کہیں جانے کو تیار ہو رہا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑا بال بناتا وہ شاید زمان بیگ صاحب ہی کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ مبارک ہو، میں نے دوستانہ انداز گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے آئینے میں مجھے خفیف سا گھورا۔ میری کون سی لاٹری نکل آئی ہے، عمران عباس کے آپا پی کا فون آیا تھا۔ میں نے ان لمحوں کو طویل کرنا چاہا۔ تو ان کا فون کون سا مریخ سے آیا ہے جو مشن کی کامیابی کی مبارکباد دے رہے؟ یا اللہ، کریلا بھی اس شخص سے تھوڑا میٹھا ہی ہوگا۔ میں کڑ کر رہ گئی۔ وہ بال بنا کر میری طرف پلٹتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا، اب 2 منٹ میں سیدھی بات بتاؤ۔ وہ پہلیاں مجھے نہیں پسند۔ مجھے ہی سیدھا ہوتے 2 منٹ نہیں لگے، فر بتا دیا۔ آپا بھی کہہ رہی تھی زمان بیگ صاحب کی شادی ہے، میرو کو کہنا 2:30 بجے تک پہنچ جائے۔ واٹ؟ وہ تو جیسے اچھل ہی پڑا، پھر بے یقینی سے بولا، وہ تو بستر مرگ پر پڑے تھے۔ کس کے بستر پر پڑے تھے؟ میں ہونک ہوئی۔ بے وقوف، وہ تو سخت بیمار تھے، تو اسی لیے شادی کا سوچا ہوگا نا، کوئی دیکھ بھال کرنے والی آ جائے۔ میں نے سمجھداری کا دکھائی، مگر وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ آر یو شور؟ ہاں، میں نے خود اپنے ان گنہگار کانوں سے سنا ہے، فائقہ بتا رہی تھی۔ میں نے پرزور انداز میں یقین دلانے کی کوشش کی تو مجھے کھورنے لگا، مگر مجھے ذرا بھی فکر نہیں ہوئی۔ جی ہاں، آتے ہوئے میں نفاست سے بلش آن اور مسکارا لگا کے آئی تھی۔ یوں ہی گھورتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھا۔ میں شرما سی گئی۔ اس کی نگاہ میرے چہرے پر تھی۔ یہ تمہارا چہرہ اتنا بلش کیوں کر رہا ہے؟ وہ یقیناً 100 جان سے فدا ہونے کی تیاری میں تھا۔ میں لجا سی گئی، یوں لال ہو رہا ہے جیسے کسی نے تھپڑ مارے ہوں۔ ایلو، نکل گیا رومانس کے غبارے میں سے ہوا۔ میں نے سخت بدمزہ ہو کر اس کی طرف دیکھا اور منہ پھلائے باہر نکل آئی۔ شام کو وہ دندناتا ہوا پورے گھر میں مجھے اور فائقہ کو پکارا اور کم اور دھار زیادہ رہا تھا۔ میں اور فائقہ گرتی پڑتی لاؤنج میں پہنچے تو وہاں سبھی جمع تھے۔ ہاں، تو کس کی شادی خانہ آبادی تھی آج؟ وہ طنزیہ لہجے میں کہتا کڑے تیوروں سے مجھے اور فائقہ کو گھور رہا تھا۔ وہ یہ فائقہ نہیں بتایا تھا زمان بیگ صاحب کی شادی اور تم بھی تو انوائٹڈ ہو؟ اس کے تیور دیکھتے میں نے سچ بولنا ہی مناسب خیال کیا۔ اچھا، تم بتاؤ تمہیں کس نے خبر دی تھی؟ وہ فائقہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ آپا بھی کا فون آیا تھا، انہوں نے ہی کہا تھا کہ زمان بیگ صاحب شادی فرما رہے بلکہ بارات لیے نکل چکے ہیں۔ میرو تن سے گویا ہوا تو فائقہ نے تذبذب کا شکار ہو گئی، پھر قدر تفاخر سے بولی، نہیں، وہ تو میں خود انٹیلیجنٹ ہوں، باقی کا اندازہ تو میں نے خود ہی لگا لیا تھا۔ آپا بھی نے تو بس اتنا ہی بتایا تھا کہ زمان بیگ صاحب پورے ہو گئے ہیں۔ دادو کی آنکھیں ابل پڑی۔ میرو لڑنے مرنے کو تیار، امی ابو سر پکڑ کے بیٹھ رہے، خود میرا دل بھی اچھل کر حلق میں اٹکا۔ پورے ہو گئے مطلب؟ وہی جو مینا نے بتایا تھا، کسی کو اگر نصف بہتر مل جائے تو وہ پورا ہو جاتا ہے، یعنی مکمل۔ فائقہ کو سارا سبق یاد تھا۔ تیرا بیڑا ہی تر جائے، فائقہ کی بچی۔ فائقہ کی امی یعنی چھوٹی چچی نے ماتھا پیٹا۔ بے وقوف، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ میرو کے لش پش انداز دیکھے۔ ایسے شاندار حلیے میں وہ جنازہ اٹینڈ کر کے آ رہا تھا۔
وہی نوٹ، یہ موئی انگلش میڈیم کی پڑھائی ارھی پورے ہونے کا مطلب تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ دادو نے اپنی چھڑی کی نوک فائقہ کے ہاتھ میں چبھئی، وہ ہونک سی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ دادا کے دوست پورے ہو گئے، اس نے ان کی شادی کے بینڈ بجوا دیے۔ شرم آ رہی ہے مجھے سوچ کر۔ عمران عباس کو فون کر کے میں نے میرج ہال کا پوچھا تو وہ قبرستان کا ایڈریس بتانے لگا۔ ازمیر بٹ کا کشمیری خون ابل رہا تھا۔ ہم دونوں وہاں سے کان دبا کر بھاگے۔ کمرے میں جاتے فائقہ نے ملک کے دشمن عناصر کی طرح بکھری اردو کی کتابیں اٹھا کر الماری کے نیچے خانے میں ٹھونس دی۔ توبہ، اس کئی مطلب والی زبان سے تو اللہ ہی بچائے۔ وہ کانوں کا ہاتھ لگا رہی تھی۔ بس میں نے سوچ لیا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے تقریر کرنے والے انداز میں ہاتھ لہرا کر ان پانچوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے، سب سے پہلے تو تم نے واشنگ مشین لگانی ہے کیونکہ آج تمہاری باری ہے، پھر شام کی چائے اور رات کی روٹیاں۔ زمینہ نے اطمینان سے کہا۔ تمہیں دانت کچکچائے۔ مجھے کچھ اور کرنا ہے، پھر کسی کی دادی کے کل پہ جا کے گٹھلیاں پڑھنی ہوگی۔ فائقہ کو بہت پرانی یاد آئی۔ دیکھو یہاں سب اپنے کاموں میں مصروف ہوں، اگر تمہیں پاکستانی سیاستدانوں کی طرح کوئی دعوے کرنے ہی ہے تو ایک گھڑا خرید لو، اس میں منہ ڈال کے جو جی چاہے بول لو۔ یہ دانشمندانہ مشورہ ماہین پڑھاکو کا تھا۔ جواب بھی ایک موٹی تازی بلکہ موٹی باسی کتاب پڑھ رہی تھی، 1000 دفعہ کی پڑھی ہوئی جو تھی۔ بکو مت اور غور سے میری بات سنو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں عورتوں کے لیے ایک NGO بناؤں گی۔ میں نے بھڑک ماری۔ CNG کی طرح صرف عورتوں کو گیس سپلائی کروں گی۔ اور ابو تمہیں NGO اسٹیشن کھولنے دیں گے کیا؟ چڑیا آنکھیں پٹ پٹا کر حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ایک دھموکا اس کے شانے پر لگایا۔ ہاں، اور سب سے پہلے تمہیں گیس سپلائی کروں گی۔ اچھا، اب پھوٹ بھی چکو کچھ۔ زرمینہ بدمزہ ہو کر بولی تو میں نے جوش سے کہا، میں سچی کہہ رہی ہوں، میرا بڑا دل کر دکھتا ہے عورتوں کو مرد کے ظلم سہتے دیکھ کر۔ اب باجی پیاری ہی کو دیکھ لو، اتنی محنت سے کماتی ہے پھر بھی مار کھاتی ہے۔ کوئی نہیں، دادو کہتی ہے باجی پیاری تو جنتی ہے۔ نوین نے اختلاف کیا تو میں تنزیہ بولی، ظاہر ہے اتنی مار کھا کے فوت ہو جائے گی تو جنت میں پہنچ ہی جائے گی۔ یہ بشارت تو کوئی بھی دے سکتا ہے۔ ہر جگہ عورت کے حقوق دبائے جا رہے، عورت دکھ سہ رہی ہے، عورت مار کھا رہی ہے۔ مار سے یاد آیا، نکڑ والوں نے اپنے سامنے والا مکان کرائے پہ دے دیا۔ ان کے جو کرایہ دار آئے ہیں ان میاں بیوی کے جھگڑے کی بھی بڑی آوازیں آتی ہے۔ چڑیا کو یاد آیا، واقعی؟ میں حیران ہوئی۔ دادو کی خاندانی روایت کے مطابق ہم ان کرایہ داروں کے گھر پہلے دن کا کھانا دینے گئے تو ان میاں بیوی کو بھی دیکھ لیا۔ بیوی یعنی میڈم ممتاز گورنمنٹ کے ایک اسکول میں ٹیچر تھی، خاصی لہیم شہیم اور باروب دکھائی دینے والی۔ اس کے برعکس ان کا شوہر منحنی سا دکھتا۔ سننے میں آیا کہ نکما نکھٹو بیوی کی کمائی پہ پل رہا تھا، مگر یہی منحنی سا بندہ اتنی باروب سی میڈم ممتاز کی کیا درگت بناتا تھا، یہ خدا ہی جانتا تھا۔ محلے والوں تو بشمول ہمارے میڈم ممتاز کی چیخیں سن سن کے اس کے ہمدرد ہو چکے تھے۔ میرے خیال میں تو فیلڈ ورک یہی سے شروع کیا جائے، میڈم ممتاز سے۔ میں پرجوش ہوئی۔ میں نے دیکھا تو فائقہ نوین میگزین میں، ماہین کتاب میں، چڑیا الماری میں اور مینا اپنی قمیض کی ترپائی میں جی جان سے گمتی ہے۔ یعنی میں اتنی دیر سے بکواس کر رہی تھی، مجھے طیش آیا، پہلے ہوم ورک تو کر لو، فیلڈ ورک کی باری تو بعد میں آتی ہے۔ ازمیر بٹ کی آواز نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ ایک تو یہ شخص فرشتوں کی طرح ہر جگہ موجود، یہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے؟ وہ یقیناً سن چکا تھا، اس لیے میں نے سچ بولنا ہی مناسب سمجھا۔ باجی پیاری اور میڈم ممتاز کے دلدوز قصے اتنے جذباتی انداز میں اسے سنائے، بلکہ اسے متاثر کرنے کے لیے 2 آنسو بھی بمشکل نکال ہی لیے۔ او شٹ اپ، اس نے بیزاری سے ہاتھ اٹھا کر کہا، تم بس گھر بیٹھی انڈین سوپ دیکھ دیکھ کے دماغ چلاتی رہتی ہو۔ آج کل کی عورتیں بھی کم نہیں ہیں، قسم سے میرو، کبھی باجی پیاری کا نیل و نیل چہرہ دیکھو، اور وہ میڈم ممتاز جو کما کما کے شوہر کو کھلاتی بھی ہے اور ظلم بھی سہتی ہے۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی، خبردار جو سنی سنائی پہ کوئی ایکشن لینے کی کوشش کی ہو تو۔ اس نے آنکھیں دکھائی تو میں دبک گئی، منا ہی سکی۔ میں کہاں کی کمانڈو ہوں جو کوئی ایکشن لوں گی کسی کے خلاف؟ اور وہ جو میں نے تمہیں کھانے پکانے کی ترکیبوں والی 2 بکس گفٹ کی تھی، وہ کیا کی ہے تم نے؟ وہ تو اس نے اگلے روز ہی۔ مینا کی زبان برے موقع پہ پھسلنے والی تھی، مگر میں نے تیزی سے اسی کی بات کاٹی۔ اگلے روز ہی میں نے جلد کروا کے سنبھال لی تھی۔ وہ لمحہ بھر کو مجھے گھورتا رہا۔ اب اللہ گواہ ہے، وہ سال بھر پرانی کتابیں تو میں نے غصے کے مارے اگلے ہی دن ردی والے کو دے دی تھی، مگر میرو کے سامنے ایسا اعتراف کرنا اپنی شامت بلوانے کے مترادف تھا۔ شکر اللہ،
تبھی اس کی کوئی کال آئی تو وہاں سے چلا گیا۔ میں دھب سے فلور کشن پہ گری۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بے عزتی سے بال بال بچا لیا۔ فائقہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ جو مرضی ہو جائے، میڈم ممتاز اور باجی پیاری کو میں ان کے حقوق دلوا کے ہی رہوں گی۔ میں نے ببانگ دہل اعلان کیا تو باہر کی طرف جاتا میرو وہیں سے بولا، تمہیں تو میں آ کر بتاتا ہوں۔ لو جی، کہاں کے نعرے، کہاں کی ہمت، الٹا بی پی لو ہو گیا۔ مینا نے گلوکوز پلایا تو کہیں ہوش آیا۔ میرو کا ڈر ایک طرف اور خدمت خلق کا جذبہ ایک طرف۔ رات کو جب میڈم ممتاز کے ٹیرس کے ساتھ والے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آتی تو میں فائقہ یا مینا کو زبردستی ساتھ لیے اپنے چھت کے ریلنگ سے لٹک لٹک کے صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کرتی۔ ایسے میں ایک بار میرو اور عمر نے چھاپا مارا اور ہمیں ریلنگ سے لٹکتے یعنی رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ازمیر بٹ حیران ہی اتنا تھا کہ اپنے سوال کو غصے کا تڑکا نہ لگا سکا۔ اس کی اچانک آواز میری اور مینا کی سماعتوں پر کروز میزائل کی طرح گری۔ وہ میں مطلب ہم دونوں چچاند دیکھ رہے تھے۔ میں نے کچھ زیادہ ہی لنگڑا بہانہ بنایا۔ ہیں؟ کس کے چچا کو دیکھ رہی تھی؟ عمر نے مجھے گھورا۔ اچھا، میرو نے طنز کیا۔ آج سے پہلے تو آسمان پہ ہی چاند دکھائی دیتا تھا، یہ کون سا چاند ہے جو ریلنگ سے لٹک کے دیکھا جا رہا تھا؟ تم بتاؤ مینا، کیا ہو رہا تھا یہ؟ میرو نے بہن پہ رعب ڈالا۔ میں نے گھورا اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کی پسلی میں کوہنی رسید کی، دانت کچکچائے، مگر میرو کی دہشت نے اس کی زبان کی کینچی تیزی سے چلا دی۔ قسم لے لے بھائی، میں تو سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، یہ روی کی بچی زبردستی مجھے ساتھ لے آئی۔ کہہ رہی تھی میڈم ممتاز اور ان کے شوہر کا لیٹ نائٹ شو دیکھتے ہیں، بلکہ موبائل سے مووی بنا کر کسی چینل کو بھیجنے کا ارادہ بھی تھا اس کا۔ ستیہ ناس ہو تیرا، مینا کی بچی! میں نے دانت پیستے ہوئے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ بھابھی بنتے ہی اس نند گلی کا گند کی میں درگت بنا کے رکھ دوں گی، مگر فی الحال تو ازمیر بٹ سے جان چھڑانے کا مرحلہ تھا۔ میں فوراً ملکہ جذبات بنی۔ ہاں تو میں تم لوگوں کی طرح بے حصہ اور مردہ ضمیر کی مالک نہیں ہوں۔ میڈم ممتاز کو مار پڑتی ہے تو چوٹ میرے دل کو لگتی ہے، کیونکہ میں بھی ایک عورت، میرا مطلب ہے کہ لڑکی ہوں، اور اس معاشرے میں عورت کا حق ہمیشہ ہی سے غصب ہوتا آیا ہے۔ مگر نہیں، اب اور برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 100 دن شوہر کے پورے ایک ہو گے اور اب میڈم ممتاز کا ایک دن آئے گا، مگر وہ بھی تو تم لوگ آنے نہیں دو گے، کیونکہ تم لوگ بھی مرد ہو۔ تقریر کے آخر تک آتے آتے مجھے واقعی رونا آنے لگا۔ عمر اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا اور میرو سینے پہ بازو لپیٹے طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بس اتنی ہی یاد کی تھی۔ اوف، یہ اس کے طنز! اسی وقت میڈم ممتاز کے گھر سے شور و گل کی آوازیں آنے لگی۔ سامنے والی لائن میں 2 گھر پر چھوڑ کے نکڑ والا گھر ان کا تھا، جس کا ٹیرس ہمارے ٹیرس سے صاف دکھائی دیتا تھا۔ دیکھا، سنا تم لوگوں نے؟ یا خدا، میڈم ممتاز کا ایک دن کب آئے گا؟ میں پھر سے جذباتی ہوئی۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ آؤ ذرا تمہیں اصلیت دکھائی دوں۔ آج تو ہنگامہ ہو بھی پڑا ہے، ٹیرس پہ ہی رہے۔ میرو نے میرے کچھ سمجھ میں آنے سے پہلے ہی میرا ہاتھ تھاما اور ریلنگ کی طرف بڑھا۔ ہمارے ٹیرس پہ لائٹ بند ہونے کی وجہ سے اندھیرا تھا، جبکہ میڈم ممتاز کا ٹیرس انرجی سیور سے جگمگا رہا تھا۔ تبھی شور و گل کے ساتھ میں نے میڈم ممتاز اور ان کے شوہر کو بدست و گریباں دیکھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں اٹکا، ٹانگوں پہ لرزہ طاری ہو گیا اور سارا وجود ٹھنڈا پڑ گیا جب میں نے میڈم ممتاز کو، جی ہاں، میڈم ممتاز کو اپنے شوہر کو اٹھا کر دھوبی کی طرح مارتے دیکھا۔ تمہاری تو ایسی کی تیسی، مجھ پہ رعب ڈالتے ہو اپنے گھر والوں کا۔ ارے میں تو نمک لگا کے کھا جاؤں ان سب کو۔ میڈم ممتاز کی کراری آواز اور بکرا بنے ان کے شوہر، بیگم میں تو عادل ادھر آؤ جلدی۔ میڈم ممتاز نے اپنے 10 سالہ بیٹے کو آواز دی تو وہ بھاگتا آیا۔ چلو پاپا کے اوپر بیٹھو ذرا، ان کی عقل ٹھکانے آئے۔ اور عادل میاں فٹ سے بکرا بنے پاپا جی کے اوپر سوار ہو گئے۔ بیگم کچھ تو خیال کرو، لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ شوہر جی کی گھگیائی آواز، ارے دیکھنے دو لوگوں کو، ان کو بھی تو پتہ چلے میری مظلومیت کا، کہ تمہارے جیسے شوہر نے مجھے کتنا تنگ کر رکھا ہے۔ ابھی پچھلے زخم بھرتے نہیں تمہارے کہ پھر سے میرا پارا چڑھا دیتے ہو۔ میڈم ممتاز گرجی تو میرو کے ہاتھ میں دبا میرا ہاتھ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اب بتاؤ، دیکھ لیا میڈم ممتاز کا ایک دن؟ میرو نے دانت پیستے ہوئے کہا تو مجھ سے جواب نہ بن پڑا۔ اگلے روز گلی میں ریڑھی والے سے بحکم دادو میں اور مینا ٹماٹر خرید رہے تھے جب میڈم ممتاز بھی سبزی خریدنے چلی آئی۔ مینا کے لاکھ کوہنیاں مارنے کے باوجود میں نے انہیں سلام کیا اور حال چال پوچھا۔ میرا ارادہ ان کی برین واشنگ کا تھا، مگر وہ شاید زیادہ ہی بے تکلف کے موڈ میں نہیں تھی۔ سبزی خریدتے بولی، میں اب چلوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے عادل کا پاپا کتنے غصیلے ہیں، ذرا ٹائم پہ ہانڈی نہ چڑھائی تو
کھال کھینچ لیں گے۔ وہ تو چلی گئی، ہمارے حیرت سے کھلے منہ بمشکل بند ہوئے۔ حد ہوتی ہے ڈٹائی کی۔ ہم میڈم ممتاز کی ڈٹائی پر اش کر رہے تھے، تبھی میڈم ممتاز کے شوہر نامدار پاس سے گزرے تو ماتھے پہ نیل اور گھومڑ، ہونٹوں پہ ڈھیپی سی مسکراہٹ اور ہاتھوں میں لنگڑے آموں کا شوپر۔ میری اور مینا کی جو ہنسی چھوٹی ہے تو پھر میڈم ممتاز کے شوہر کو وہاں سے تیزی سے کھسکتے ہی بنی۔ ہماری آج کی کہانی آج ختم ہوتی ہے۔ ابھی شاید کتنے پارٹس رہے اس کے پتہ نہیں، لیکن کیسی لگی ناول؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اور ہاں، اگر میری ریڈنگ میں کہیں مسٹیک آئی ہوگی تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جلدی ریڈنگ کے علاوہ بھی میری اتنی اچھی اردو نہیں ہے، میں جانتی ہوں۔ اس لیے اردو کو اگنور کرنا، صرف ناول کو سننا اور ناول کو ریڈ کرنا۔ اس لیے پھر ملیں گے کوئی اور اچھی سی ناول کے ساتھ۔ خدا حافظ۔